خدا یسوع مسیح کے عظیم خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پر امید ہوں کہ آپ سب خداوند میں خوش ہوں گے، اور آج میں اس وقت ہوشنا پریئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے خداوند کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع عطا کیا گیا ہے کہ میں مقدس پاک کلام کا پرچار کر سکوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہوشنا پریئر سینٹر کے جو آنر ہیں امجد یعقوب صاحب، کہ وہ خداوند کی کلام کے پروموشن کے لیے، خداوند کے کلام کی تبلیغ کے لیے بڑی تگ و دو اور کوشش میں ہے۔ خدا ان کو بلیس کرے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہم سب اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، اور مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کی مقدس پاک کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ خدا کے پاک کلام کے فروغ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل مقدس، اس کا 14واں باب، اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خدا کے مقدس پاک کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع نے اس سے کہا، کس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا؟ جب ہم اس باب کے شروع میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ توما رسول جو خداوند یسوع مسیح کے ایک ہونہار شاگرد تھے، اور اکثر مواقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یسوع مسیح جب کوئی تمثیل کہتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے تو ہمیں توما سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اکثر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شکی شاگرد تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اس کے سوالات کرنا ایک ٹیچر کی حیثیت میں جو اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ جو توما رسول تھا وہ ایک ریسرچر تھا، وہ ریسرچ کرنے والا تھا، اور وہ سچائی کو گہرائی تک جاننا چاہتا تھا، اور اس کے وسیلہ سے جب وہ سوال کرتا ہے اور مسیح اس کا جواب دیتے تھے تو بات کلام مقدس کی جو سچائی ہے، حقیقت ہے، کھل کر مزید جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح توما سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یہاں پر یسوع مسیح ہمیں اس بات کی طرف نظر آتے ہیں کہ 3 جو خطاب ہیں، 3 چیزیں کے بارے میں مسیح اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں راہ ہوں، میں حق ہوں اور زندگی ہوں۔ اور جب ہم یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر موقع پر خداوند یسوع مسیح میں ہوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم یوحنا رسول کی انجیل مقدس اس کے 6 باب میں دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پھر یوحنا 10 باب کی 9 آیت میں یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں۔ پھر یوحنا 10 کی 11 میں کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور پھر یوحنا 15 باب کی 1 آیت میں کہا، یسوع مسیح نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یہاں پر اس آیت میں بھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم ان 3 لفظوں کے اوپر، 3 خطابات کے اوپر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے کیوں اپنے آپ کو راہ کہا، اور پھر حق کہا، اور پھر زندگی کہا۔ پھر جب ہم راہ کے لفظ پہ غور کرتے ہیں، راہ کا معنی ہے راستہ،
اور جب ذریعہ وسیلہ، کیونکہ جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ہمیں دوسری جگہ پر پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی راستے کا، کسی نہ کسی ذریعے کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو پھر ہمیں راستہ چاہیے، اور ایک شہر کو زیادہ راستے یا زیادہ ذریعے یا وسیلے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، ایون ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں راستے کی تلاش ہو تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی راہ ہیں، مثلا ہم زمینی راستے ہوتے ہیں، بحری راستے ہوتے ہیں، فضائی راستے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف ایک ہی راہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے اور ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم باپ تک جانا چاہتے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم باپ تک رسائی حاصل کر سکے، اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بات کھول کر کی کہ راستہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ باپ تک پہنچیں گے اور ان کی باپ تک رسائی ہوگی، کوئی اور ذریعہ اور کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیا میں رہتے ہوئے جب انہوں نے بیابانی سفر کا آغاز کیا، اور پھر ہم خروج 32 باب کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے۔ انہوں نے اپنے لیے ڈالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا، اور اس کے لیے قربانیاں چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب یروشلم، نئے یروشلم، جب وہ اس موعودہ ملک کے اندر، اس یروشلم جس کا جو ہے وہ دارالحکومت تھا، اس میں داخل ہونا چاہتے تھے، خدا ان کو اس ملک میں لے جانا چاہتا تھا اور وہ راستے میں تھے، لیکن انہوں نے خدا کو چھوڑ کر، جو ان کو رہائی دے رہا تھا، اس کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے دیوتا بنایا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ یہی دیوتا ہمیں جو ہے وہ آزادی دلا کے لایا ہے، ہمیں غلامی سے یہ نکالنے والا دیوتا ہے۔ انہوں نے خدا کی راہ کو چھوڑ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے خدا جو ہے وہ ان سے ناراض ہوا اور بہت سی ہلاکتیں ہوئیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اچھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم باپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہیں وہ گناہگار ٹھہرتے ہیں۔ جب استثنا 11 باب اس کی 28 آیت میں دیکھتے ہیں، اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس کی راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ جن معبودوں سے ہم واقف نہیں، ان کو ہم جو ہے ان کی اہمیت دیں اور ان کو اپنا جو ہے وہ رہنما بنا لیں اور ان کے راستے پہ چل نکلیں، تو خداوند اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور یہاں پر لفظ جو ہے وہ لعنت لکھا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یسوع مسیح جو راہ ہے، جو ایک ذریعہ ہے، اس میں قائم رہیں اور اسی کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھیں۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ حق ہے۔ حق کا معنی ہے سچائی، حقیقت، اور یسوع مسیح اس لیے حق ہے، اس لیے سچائی ہے کہ یسوع مسیح پرانے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں کی گئی تھی اس کی پیدائش کے حوالے سے وہ ساری کی ساری وہ پوری ہوئی، اس لیے کہ یسوع مسیح پہلے پیش کی پیشن گوئیوں کے مطابق جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے، اور پھر وہ ایک اس لیے حقیقت ہیں اور وہ ایک سچائی ہے، اور وہ ایسی سچائی ہے، کلام مقدس میں سچائی کو قبول کرو تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ یسوع مسیح ہی سچائی ہے جو ہمیں آزادی بخشتی ہے، ہمیں گناہوں سے آزادی دیتی ہے، ہمیں ہر قسم کے لالچ سے، جھوٹ سے اور فریب سے اور پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں
बीमारियों से आज़ादी जो है वो यीशु मसीह देता है। इसलिए वो कहता है मैं हक हूँ, मैं सच्चाई हूँ। और हमें चाहिए कि उस सच्चाई को, उस हक को अपने दिलों में बसाएं और उस सच्चाई को कबूल करें, क्योंकि सच्चाई का खुदा जब हमारे साथ होगा और सांच को आँच नहीं। हमेशा की जिंदगी खुदा यीशु मसीह ने अपने को कहा, वो जिंदगी क्यों है? क्योंकि वो खुद उसने मौत के ऊपर फतह पाई, वो जिंदा है और इसलिए जिंदा ही जो है वो जिंदगी अता करता है। और वो दुनिया में इसलिए आया कि लोग हमेशा की जिंदगी हासिल करें, कसरत की जिंदगी हासिल करें। वो हमें बड़े बड़े वादे ये नहीं करता कि मैं तुम्हें कोठी दूंगा, मैं तुम्हें बंगला दूंगा। ये वादे दुनिया में रहते हुए हमें खुद ये खुदाम की बरकत है, लेकिन उसका वादा हमेशा की जिंदगी का है। और इसलिए उसने कहा कि मैं जिंदगी हूं। खुदा यीशु मसीह जहां भी जाते थे, जो मौत है वो मातम जो है वो खुशी में बदल जाता था, शादियाने वहां पे बजने लगते थे। और खुदा यीशु मसीह जहां जाते थे बीमारियां दूर चली जाती थी, बुजुर्गें भागती थी, जिंदगियां बहाल हो जाती थी। यीशु मसीह इसलिए कहा कि मैं जिंदगी हूं। और उसने क्या किया? उसने मौत पर फतह पाई और कब्र में से खुदा यीशु मसीह जिंदा होकर यह साबित किया कि वही जिंदा है और हमेशा की जिंदगी भी उसी के पास है। सो हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं कि खुदाम मसीह जो कहते थे वो हमेशा पूरा होता था। और यीशु मसीह ने जो अपने बारे में कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, सो कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह एक हकीकी सच्चा रास्ता है, हमें उस रास्ते पे चलना है। यीशु मसीह एक सच्चाई है जो दुनिया भी इस बात को मानती है और बहुत सी कौम इस बात पे बिलीव करती हैं कि यीशु मसीह ही एक हकीकत है और इसको हमें मानना चाहिए। और यीशु मसीह जिंदगी है, क्योंकि वो जिंदगी को अता करता है और जिंदगियों को बचाता है, जिंदगियों को उठा खड़ा करता है। हमें उसको कबूल करना है और उसकी तालीमात पे अमल करना है। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.